اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے جس میں سپریم کورٹ ہمیں ایکوٹی کے پرنسپلز ہیں، ان کی قانونی حیثیت ہمارے لیگل سسٹم میں کیا ہے، اس کے متعلق جو انہوں نے رائے دی ہے وہ کیا ہے۔ تو بیٹا کیس ٹائٹل ہے ڈائریکٹر جنرل نیشنل سیونگز اسلام آباد، جنہوں نے اپیل کی تھی ورسز بلکیس بیگم اینڈ ادرس رسپونڈنٹس۔ سائٹیشن ہے اس کی پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج نمبر 174۔ ججز کے بینچ جنہوں نے اس اپیل کو سنا وہ تھے تصدق حسین جیلانی، میاں ثاقب نثار اینڈ سرمد جلال عثمانی۔ یہ فیصلہ تھا جو ملتان ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل تھی نمبر 262 2010، جس کا فیصلہ 27 جولائی 2010 کو دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف سول اپیل یہ آئی تھی جس کا نمبر تھا 1060 2010، جس کا فیصلہ 27 سپٹمبر 2012 کو کیا گیا۔ ایپیلنٹ یعنی کہ نیشنل سیونگ اسلام آباد کی طرف سے راجہ کلیم خان عباسی ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے، جبکہ رسپونڈنٹ کی طرف سے خواجہ محمد فاروق سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پیش ہوئے تھے۔ ڈیٹ آف ہیئرنگ بھی 27 ستمبر 2012 ہی ہے۔ جو فیصلہ لکھا تھا وہ جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے لکھا تھا۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپیل جو کورٹ کی لیو آف اپیل تھی ڈیٹڈ 9 دسمبر 2010 اس کے ذریعے سے دی گئی تھی، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 185 کی کلاس 3 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپیل تھی جو کہ ملتان ہائی کورٹ بینچ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ملتان بینچ، اس کے سنگل جج تھے، انہوں نے اپنے چیمبر میں جو آرٹیکل 199 کے تحت ایک ریٹ فائل کی گئی تھی اس کا فیصلہ دیا تھا ڈیٹڈ 5 جولائی 2010 کو۔ اور پھر اس کو ایپلان نے جب چیلنج کیا تھا انٹر کورٹ اپیل میں، تو ڈویژن بینچ آف دا لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی تھی 27 جولائی 2010 کو، اور جو سنگل جج کا فیصلہ تھا اس کو اپ ہیلڈ دیا تھا۔ اب جو فیکٹس آف دا کیس ہے پیرا نمبر 2 میں بیان کی گئے ہیں کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی کہ بلکیس بیگم نے ایک ریٹ فائل کی تھی ہائی کورٹ میں اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے ہسبینڈ کے پاس ایک 1500 روپے کا پرائز بانڈ موجود تھا، جس کے متعلق قرآن اندازی 15 فیبرری 2000 کو ہوئی اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے کا انعام ان کا نکل آیا۔ لیکن 2003 میں اس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے اور فوتگی سے پہلے وہ اس پرائز بانڈ کو انعام حاصل کرنے کے لیے پیش نہ کر سکے۔ بعد میں جب بلکیس بیگم کو اس واقعے کا پتہ لگا، لیکن وہ کیونکہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں رہنے والی تھی، اور پھر وہ 6 سال کے اندر اندر اس بنیاد کے اوپر جو ٹائم لیمٹ فکس ہے رول نمبر 15 اور دا پرائز بانڈ رولز 1999 کے تحت، وہ 6 سال کے عرصے کے اندر نیشنل سیونگ کے سامنے اس کو پیش نہ کر سکی۔ ہاں لیکن اس نے پیش کیا اس کو انعام حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اس وجہ کی بنیاد کے اوپر اس کو منع کر دیا گیا کیونکہ جو ٹائم ہے 6 سال کا عرصہ وہ لیپس ہو چکا ہوا ہے، اب ہم اس کو انعام نہیں مل سکتا۔ جو لرنڈ سنگل جج تھے اپنے چیمبرز میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ ریٹ کو الاؤ کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 199، تو انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جو وکیل ہیں پٹیشنر کے وہ کسی طور پر انہیں قائل نہیں کر سکے کہ جو پٹیشنر کا کلیم ہے وہ قانونی طور پر کسی طرح سے بھی نافذ اس پر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کمپیشنیٹ گراؤنڈ یعنی ہمدردانی یا شفقت کی جو وجوہات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جج صاحب کو لگا کہ پٹیشنر کا یہ حق ہے کہ اسے پرائز منی دی جائے، صرف اس بنیاد کے اوپر کیونکہ وہ ولیج دور دراز کے ولیج کی رہنے والی ہے، اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں تھے کہ وہ چیک کر سکے کہ آیا اس نے پرائز بانڈ ون کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا کلیم کا اگر جو وقت گزرا ہے بار ہوا ہے وہ 4 ماہ ہی ہوئے ہیں، یعنی کہ 6 سال کے اوپر 4 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ وہ چوکس تھی، ویجیلنٹ تھی، لیکن ریموٹ ایریا میں رہنے کی وجہ سے، مینز آف کمیونیکیشن اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک سمپل دیہاتی ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ وقت پہ نہیں جان سکی اپنی خوش قسمتی کے متعلق۔ تیسرے نمبر پر عدالت کو بھی یہ نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے کسی طور پر جسٹیفائیبل ہے، یعنی کہ جواز بنتا ہے گورنمنٹ کا
کہ وہ عام دیہاتی لوگوں کا صرف ایک ٹیکنیکلٹی کی بنیاد کے اوپر ان کی رقم کو ہڑپ کر لے یا غصب کر لے یا اس میں پاس رکھے کہ جناب ان کا کلیم تو 4 ماہ کا عرصہ ہو گیا، تو ان کا وہ جو ٹائم لمٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس فیصلے تک یعنی کہ پھر جو انہوں نے ریٹ الاؤ کی تھی، یعنی کہ نیشنل سیونگ کو ڈائریکشن دی کہ آپ پیسے جب دیں اس کو پرائز منی جو 10 لاکھ روپیہ ہے بلقیس بیگم کو، اس کے لیے عدالت نے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، یعنی کہ مسز فائزل لیبارٹری لمیٹڈ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرس پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ 64، اس کو بھی کوٹ کیا تھا۔ والدو یہ بارہ بات بیان ہو چکی ہوئی ہے کہ لنڈن ڈومین بینچ جو تھا اس نے اس فیصلے کو اپہیلڈ کیا اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ سے دی۔ بہرحال اپیلنٹ جب آئے سپریم کورٹ میں تو پھر جو سپریم کورٹ نے انہیں لیو ٹو اپیل گرانٹ کی، تو ساتھ ہی عدالت نے اپنے اس آرڈر میں یہ بھی لکھا کہ یہ مانا گیا ہے کہ رسپونڈنٹ کے ہسبینڈ جو تھا اس کے پاس پرائز بانڈ نمبر 456766 جو 1500 روپے کا تھا اس کے پاس موجود تھا، جس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا انعام نکلا جو کہ قرآن اندازی ہوئی تھی 15 فروری 2000 کو۔ لیکن رول جو 15 ہے پرائز بانڈز رولز 1999 اس کے مطابق، اور سیکشن 24 آف دا پبلک ڈیبٹ ایکٹ 1994، اس کے تحت جو پرائز منی یا انعام کی رقم جو کلیم کرنے کا عرصہ تھا وہ 6 سال تھا جس دن سے قرآن اندازی ہوئی، اور یہ 6 سال کا عرصہ اگر ایکسپائر ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی کلیم داخل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے فرمایا کہ یہ بھی ڈسپیوٹ موجود نہیں ہے پارٹیز کے درمیان میں کہ رسپونڈنٹ نے اپنا جو پرائز منی کلیم تھا وہ 6 سال کا عرصے کے آگے 4 ماہ اور گزرنے کے بعد جمع کرایا تھا۔ تو اس طرح سے قانونی طور پر وہ بلقیس بیگم کسی طرح سے انعام کی حقدار نہیں تھی، سمپل پیشنیٹ گراؤنڈز کے اوپر اس کو حقدار قرار دیا گیا، اور انہی بنیاد کے اوپر عدالت نے پھر اس پٹیشن کو یعنی کہ جو اپیل فائل کی تھی اس کو الاؤ کر دیا۔ اب پیرا نمبر 2 میں پہلے تو جو کہ وکیل تھے ایپیلانٹ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل، ان کے قانونی دلائل کو عدالت بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کی کافی زیادہ جو ججمنٹس ہیں ان کا سہارا لیا اور الٹیمیٹلی کہا کہ جو ہمدردی ہے، کمپیشن ہے، یہ کسی طرح سے بھی کسی بھی بندے کو کوئی بھی ریلیف دینے کا حقدار قرار نہیں دیا جا سکتا جس کا وہ قانونی طور پر کسی اور انداز میں یا کسی اور طریقے سے وہ حقدار نہ ہو۔ جو رول 15 پرائز بانڈ رولز 1999 کو جو کہ انفورس ہوئے تھے 22 سپٹمبر 1999 کو، اس میں واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پرائز بانڈ ہولڈر ہے وہ اپنا انعام کو 6 سال کے عرصے کے دوران ہی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سال کا عرصہ شروع ہوتا ہے اس قرآن اندازی کی تاریخ سے، اور جب یہ 6 ایکسپائری پیریڈ ہو جاتا ہے 6 سال کا، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوئی اب ذمہ داری موجود نہیں ہے، یا وہ جو ذمہ داری تھی فیڈرل گورنمنٹ کی پرائز منی پے کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے 6 سال کے بعد، اور پھر کوئی بھی کلیم ہے اس کو کسی طور پر اس عرصے کے بعد انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کسی اور قانون کے تحت جو پیریڈ آف لیمیٹیشن جو ہے اس کو چینج نہ کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے جو لنڈن کونسل فار دا ایپیلنٹ کے ہی الفاظ میں کہ جو رسپونڈنٹ کا کلیم ہے یا رائٹ ہے اس کا، وہ نہ صرف بار ہو چکا ہوا ہے قانون کے اندر کیونکہ وہ جو فکس ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی پرائز پے کرنے کی وہ بھی ختم ٹرمینیٹ ہو چکی ہوئی ہے اسی رول میں جو بیان کیا گیا ہے ٹائم لیمٹ اس کے ختم ہونے سے۔ اب مخالفت میں جو رسپونڈنٹ کے وکیل تھے انہوں نے وہی دلائل دوبارہ سے دہرائے جو کہ 2 فیصلے جو ہائی کورٹ کے تھے ان میں دہرائے گئے تھے، اور اسی ججمنٹ کا انہوں نے سہارا لیا تھا جو کہ سنگل ممبر جج نے اپنی فیصلے میں تحریر کی تھی۔ اب یہاں سے عدالت اپنے الفاظ بیان کری، اپنا ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ ہم نے ججمنٹ کو بھی غور سے دیکھا ہے، اور جو ججمنٹ ہے وہ جو اس کے اپنے فیکٹس ہیں، اور یہ جو فیکٹس ہیں یہ جو پروپوزیشن ہے اس وقت عدالت کے سامنے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈسٹنگوشیبل ہے، اور ریشو جو اس ڈیسیژن کی ہے وہ جو ہمارے سامنے اس وقت پروپوزیشن یا فیصلے کے لیے جو واقعات ہے کسی طرح سے بھی ان پر یہ اپلائی
नहीं हो सकती। तो इस तरह से उस जो प्रेसिडेंट थे उसको जो अप्लाई अदालत ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्लीकेबल करार नहीं दिया। फिर अब अदालत सिंगल जज की जो फैसले हैं उसके मुतालिक बात कर रही है कि ये भी जो सिंगल जज ने जो जजमेंट दी थी, जिसको अब चैलेंज किया गया है या जिस पर एतराज़ उठाया गया है कि रिस्पोंडेंट का क्लेम किसी सूरत में भी कानूनी तौर पर काबिल अमल या काबिल नफाज नहीं है। सिर्फ कंपैशन या हमदर्दी के बुनियादों के ऊपर ही सिंगल जज ने मखसूस मुकदमे के हालात के सिलसिले में ही, क्योंकि जो औरत थी वो रिमोट विलेज एरिया में रहती थी और सिंपल एक देहाती औरत थी, उस बुनियाद के ऊपर उनको दिया था। अब अदालत मेरी राय में ये जो बोल्ड में अल्फाज हैं इसमें ना कानून बता रही है इक्विटी और बाकी चीज़ों के मुतालिक। तो अब अदालत की राय में ये एक तयशुदा बात है कि कानून ने तय कर दी है ये बात कि कंपैशन को, जिसको हम समझते हैं कि रूल्स ऑफ इक्विटी से उसका ताल्लुक है या उसका शुबा है, तो जो कंपैशन है जिसका ताल्लुक इक्विटी से है, उसे किसी भी सूरत पर कानून का जो मैंडेट है उसके ऊपर उसे फौकियत या ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। इक्विटी को रास्ता देना पड़ेगा कानून के लिए, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इक्विटी के, ये उसी सूरत में इनका सहारा लिया जा सकता है या इनका नफाज किया जा सकता है जबकि जो प्रोपोजिशन किसी के केस में अदालत के सामने मौजूद है उसका हल जो है हमें किसी तौर पर कानून के तहत ना मिल सके। अब जो कानून में कोई जब जवाब नहीं दे सकता या आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता जस्टिस करने के लिए, और फिर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसको वैक्यूम को फिल करने के लिए इक्विटी आगे बढ़कर अपना रोल प्ले कर सकती है। बहरहाल अदालत की राय में इन एनी केस किसी भी सूरत में जो रूल्स ऑफ इक्विटी हैं उसको किसी सूरत में भी कानून के असूल को शिकस्त देने के लिए या नाकाम बनाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इक्विटी की तरह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं कंपैशन या हार्डशिप के, यानी कि शफकत के या सख्ती के, उनको भी अदालत ज़ेर गौर ला सकती है जब वो किसी अग्रीव पार्टी को रिलीफ देती है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन जब जो मुतलका कानून है उसमें इसके मुतल्लिक कोई रूम या कोई लचक मौजूद हो, लेकिन किसी सूरत में भी बिला शक व शुबा कानून को तोड़कर या उसकी खिलाफ वर्जी करके, या फिर जो मुखालफ पार्टी का जो राइट अक्रू हुआ है उसको किसी सूरत में स्टल्टिफाइंग से मुराद है कि उसको कमज़ोर बनाकर या उसका मजाक उड़ाकर एग्रीव पार्टी को ऐसा हक नहीं दिया जा सकता जो कि कानून के तहत उसने उसको लॉस कर दिया है या उससे वो छिन चुका हुआ है। तो अब अदालत फरमा रही है, जब रूल 15 का बात कर रही है जिसको ऊपर बयान किया गया था, तो वो बिला शक व शुबा उसने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की लायबिलिटी है प्राइस पे करने की, वो वक़्त के बहाव से ख़त्म हो जाती है। ना सिर्फ, बल्कि जो पर्सन या होल्डर ऑफ द प्राइस बॉन्ड है उसका राइट भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये एक डबल चेक है राइट ऑफ प्राइस होल्डर को कि वो रकम महसूस करे, और कानून की भी यही मंशा है। अब प्राइस बॉन्ड रूल्स 1999 में कोई ऐसा शिक या असूल मौजूद नहीं है जो कि ऐसी सिचुएशन को कवर कर सके जिसमें हार्डशिप या कंपैशन ग्राउंड हो है, और इसी तरह से किसी की किस्म की कोई भी पावर किसी भी अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं है कानून के तहत जिसमें वो ये 6 साल का अरसे के पीरियड को बढ़ा सके या उसको रिलैक्स कर सके इन ग्राउंड्स के ऊपर, यानी कि कंपैशन एंड हार्डशिप के ग्राउंड्स के ऊपर। और अदालत की राय में कि ये जो कट ऑफ पीरियड है 6 साल का, इसको रखने की में भी एक हिकमत मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट को किसी तरह से भी एक स्टेट ऑफ लिम्बो, या उसको कह सकते हैं आप वेटिंग की सिचुएशन, हर वक्त वो वेट ही करता रहे, या गैर वाज़ेह उस सिचुएशन में हम नहीं रख सकते कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए लोगों का इंतज़ार करते रहें कि जो प्राइस होल्डर्स हैं या प्राइस बॉन्ड होल्डर जो हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों या हज़ारों में हो सकती है, कितना जब दिल चाहे तो इस जो मुकर्ररा वक्त था बेशक उसमें वो डिलिंक्विट रहें,
وہ اپنا نہیں پیش کر سکے تو بعد میں آ کے وہ کسی وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ لے لیں. ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 199 ہے اس کو جب عدالت ایکسپلین کر رہی ہے کہ ڈائریکشن جو کوئی بھی ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت دے سکتی ہے کسی بھی اگریو پارٹی کی اپلیکیشن کے اوپر، تو وہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے کسی بھی بندے کو ایسے کام کو وہ نہ کرے، یعنی ایسے کام سے اسے روک سکتی ہے جس کے قانون طور پر اسے اجازت نہیں ہے، یا کسی کو ایسا کام کرنے کے لیے حکم دے سکتی ہے جس کا وہ اس کی ڈیوٹی ہے قانونی طور پر کرنے کے لیے، یا کوئی ایکٹ یا پروسیڈنگ کاروائی اگر فیڈریشن نے یا پروونشل نے کسی نے بورڈ باڈی نے اس طرح سے کی ہے تو اس کو عدالت قرار دے سکتی ہے کہ اس نے یہ کام وداؤٹ لافل اتھارٹی کیا ہے، اب اس کا کوئی قانونی ایفیکٹ موجود نہیں ہے. لیکن عدالت کہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمپیشن اور ہارڈ شپ کیسز ہیں وہ جو ہم نے ٹیسٹ یہ آرٹیکل 199 کا ٹیسٹ ہے اس میں کسی طور پر بھی یہ پورا نہیں اترتی، اور اس کی وجوہات جو 2 فیکٹرز ہیں کمپیشن اور ہارڈ شپ کے وہ عدالت نے بیان کرتی ہیں. پھر تیسرے پیرے میں عدالت اپنا فیصلہ لکھتی ہے کہ جو اوپر ساری گفتگو ہوئی ہے تو عدالت کی رائے میں جو اعتراضی ججمنٹس تھیں ان کو کسی طور پر بھی جو ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت جو جورسڈکشن یا پاور ویسٹ کی گئی تھی اس کے تحت یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان کو سسٹین یا برقرار نہیں رکھا جا سکتا. تو نتیجے کے طور پر عدالت نے یہ اپیل کو الاؤ کر دیا، اور جو چیلنج ڈسیزن تھے ان کو عدالت نے سیٹ سائڈ کر دیا، اور جو ریٹ پٹیشن بلقیس بیگم نے فائل کی تھی اس کو عدالت نے ڈسمس قرار دے دیا اور یہ اپیل کو الاؤ کر دیا. بیٹا یہ تھا آپ کے ساتھ کیس لا کے گفتگو. کوئی کوشچن آنسر ہے؟ کوئی کوشچن